کا انتقال ہوا، ابا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کے 10ویں میں بھی کیا ہوا، ان کے 10ویں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے 10ویں میں میلاد شریف ہو رہا، ان کے 40ویں میں میلاد شریف، ان کی برسی میں میلاد شریف، قرآن خوانی سب ہوا، قوالی کیوں نہیں ہو رہی؟ بیٹھتا بہادروں میں بیٹھتا ہو تو مردوں والی باتیں آتی، مگر ساری چیزیں ختم ہے، آدھے سے زیادہ۔ اب وہ وہاں پر جو بھاٹو گھوم رہی ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، پتا چل گیا نیا مزار نکلا ہے تو اس پہ آ کے جھومنے لگی۔ اب اور پکا ہو گیا، اب جاؤ، 2-4 ٹھیک ہو رہی ہیں، 2-4 بیمار ہو رہی ہیں، اب اور پکا ہو گیا۔ لیکن مزار جو سچا ہے وہ سچا، اور جو ریا بچا نا وہ کس نے بگاڑا یہ بھی بتاؤ۔ غیر نہیں بگاڑ رہے ہیں، غیروں کو مت کہنا، یہ ہمارے اپنے بھائی بگاڑ رہے ہیں۔ کچھ ان پڑھ جاہل کمیٹی بن جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں عرس بہت بھاری کرنا ہے، اب لاؤ شیخ چلی کو۔ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ شیخ چلی، اور شیخ چلی کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے آئیں گے؟ ناظرین اب غور کرو، اس بیان کو سنیں۔ سرکس لگائے جا رہے ہیں، ٹکٹ جھولے لگائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرس کامیاب یہ ہوا کہ صاحب ہوتا کیا 10-10 لاکھ روپے کا چندہ کیا، 5 لاکھ خرچ کر دیے، 5 لاکھ خود مار دیے۔ کب تک کھاؤ گے؟ حضرت میں معاف کرنا صاف بولتا ہوں، کلیئر بولتا ہوں، بعض گاؤں میں تو نا مدرسے کا بھی کھا جاتے ہیں اور مسجد کا بھی کھا جاتے ہیں، بعض گاؤں مطلب ڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اپنی زمین سے پیٹ نہیں بھر رہا، اپنی کمائی سے پیٹ نہیں بھر رہا، مدرسے کا کھا گئے، چندے کا کھا گئے، اور تم ہی نہیں ہو، بعض مولانا بھی ایسے ہی۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لو، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ اب بلایا جا رہا ہے ناچنے والی عورتوں کو، آ رہی ہے قوالیوں کی پارٹیاں آ رہی ہے۔ نہیں بیٹا تمہیں آنے کی اجازت نہیں، رکھو، چلو تمہیں نہیں آنا، اب نہیں آنا، کوئی بچی نہیں آنی، چھوٹے بچے ہیں، انہیں پتہ نہیں نا ہماری بچی، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اماں تو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو بھاٹو گھوم رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اماں کیا بتائے گی بیچاری، اماں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن بات نکلنا جائے، مجھے بتاؤ جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، اللہ والے کی چوکٹ پہ چلے جاؤ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے اور آپ نے گندا کر دیا۔ اب قوالوں کی اور قوالوں کی پارٹیاں آ رہی ہیں، آج یہ پارٹی ہے، آج وہ پارٹی، آج یہ آج وہ، ادھر لیڈیز بیٹھی ہے ادھر جینٹس، اب ہو رہا مقابلہ، مکالا، اور نوجوان نوٹوں پہ تھوک لگا کے یوں برسا رہے ہیں ایسے۔ اس چیز کا نام عرس نہیں ہو سکتا، عرس صحیح معنوں میں یہ ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ سنا دو اگر اجازت ہو تو غریب نواز کی سنو۔ اللہ میرے غریب نواز، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان، ہندوستان کے سارے ولیوں کے راجا، ہم سب کے خواجہ غریب نواز۔ ایک غریب آ گیا راجستھان کا تھا، کسان تھا، تھوڑی سی زمین تھی اس کے پاس، کسان تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سرکار بہت پریشان ہوں۔ غریب نواز بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگا سرکار دلی میں جو بادشاہ شمس الدین ہے اس کے کارندے یہاں پر انہوں نے لگام زیادہ ڈال دیا، اور میری اتنی ہمت ہے نہیں، میری اتنی ہمت ہے نہیں جو میں لگام دے دوں۔ حضور آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہی رہتے، آپ ان سے ایک درخواست لکھ دیں، ریکویسٹ کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ غریب نواز اگر چاہتے تو
خط دے دیتے. فون اور موبائل کا دور نہیں تھا مگر لکھ کے دے سکتے تھے, مگر لکھ کے نہیں دیا. کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اجمیر سے دلی پیدل آئے. ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا, اسلام پھیلا. توجہ ہے میری طرف. اجمیر سے دلی پیدل آئے, اور جیسے ہی پیدل آئے, جب قطب صاحب کو پتا چلا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا مرشد آئے, پیر و مرشد آئے, وہ بادشاہ کو لے کر کے آ گئے. ہاتھوں کو بوسہ دیا, سر پہ رکھ بیٹھا, کہ حضور تشریف لائے, اچھی بات ہے, مگر آنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب نواز بولے ہمارا ایک کام ہے, اس کام سے آئے. کہا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی طرف کو اشارہ کر کے بولے, کہا ان کے کارندوں نے, یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا, یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, کسان تھا. کہا یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا ہے, اس سے قرضہ اتنا لگان دیا نہیں جا رہا, تو میں آیا ہوں اس لیے کہ اس کا لگان کم کر دیا جائے. ارے وہ تو مچل گیا, کہنے لگا حضور آپ تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے, تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے, میں اس کا سارا لگان معاف کر دیتا. غریب نواز نے کہا میں لکھ تو دیتا, تو کر بھی دیتا, مگر مجھے اپنے نبی کی سنتوں پہ کون چلاتا. میں اجمیر سے دلی آیا, ہر قدم پر مجھے اپنے نانا کی یاد آئی, اور جو ثواب ملا اس کا ثواب کون دیتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سنو غریب نواز کا آخری جملہ سنو اس بات میں. کہا حضور آپ خود کر دیجئے معاف, آپ کہہ دیجئے. کہا بادشاہ میں نے تو ہے. اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا, بادشاہ نے کہا معاف ہے. کہا حضور آپ آ گئے, آپ آ گئے. یہ بات تو وہیں سے بھی ہو سکتی تھی, مگر غریب نواز نے کیا کہا سنو. غریب نواز نے کہا میں وہیں سے یہ کام کر سکتا تھا, مگر میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کسی کی کوئی ضرورت مند ہے, کوئی حاجت مند ہے, اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ساری باتیں اب ہم لوگوں سے ہٹ گئی ہیں, ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں, اخلاق ختم ہو چکا ہے. غرور, تکبر, گھمنڈ, انانیت, ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا پسند کرتے. اللہ تھوڑا سا اگر مقام دے دے, مرتبہ دے دے تو پھٹا پھرتا پھٹا. تم ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. 2 الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لی, اب تو ٹیڑھا ٹیڑھا گھومتا سا, ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے حالات ہو گئے. غریب نواز کو دیکھو یار, جب وہ آئے وہاں سے اللہ آنے کے بعد کہنے لگا حضور لگان تو معاف ہو گیا, مگر جہنم کی آگ سے اور آزاد کرا دو. پڑھ لے کلمہ, پڑھا دیا کلمہ. ایسے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تاریخ میں پڑھ رہا حضرت, میں نے دیکھا جب دلی سے اجمیر کو غریب نواز چلے تھے, پہلا سفر جب چلے تھے تو کچھ فقیر ساتھ میں تھے. تقریباً یہ جو سفر تھا 8 دن کا سفر تھا. کتنے دن کا تاریخ میں تھا, کتنے دن کا بولو, 8 دن کا سفر.
किताबों में लिखा इस एक सफर में 7,000 लोगों ने गरीब नवाज को देख के उनके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ा। और अपनी जिंदगी यार जरा देखो तो आज सुधार लाने की कोशिश। आज हमारे अंदर से सारी चीज, ये लोग वो हैं, मगर हमने क्या कर दिया? अल्लाह के वली, ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, मगर हमने वहां पे नाचने वाली औरतें लाके खड़ी कर दी, हमने वहां पर फिल्में चलाना शुरू कर दी, हमने वहां पर गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। गांव की जहां पे मजार हो रहे उस गांव की लड़की लड़के कुछ आवारा ऐसे आजाद हो गए हैं, ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट जाती है। अरे उर्से पाक अगर होता था तो इसकी वजह से गांव पाको साफ हो जाना चाहिए, गांव पाको साफ हो जाता था, मगर गंद फैला के रख दी है। एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज के खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब दिल्ली में पहुंचते हैं तुम्हें मालूम है दिल्ली में लोग हाथ चूम रहे हैं। शमशुद्दीन जो वहां का बादशाह था उसने अपनी डोली डबल बनवा ली थी। पहले मारुति वगैरह नहीं चलती थी, कारें नहीं, बल्कि डोली पाल की चला करती थी। नीचे वाली डोली में दिल्ली का बादशाह था और ऊपर वाली डोली में ही अल्लाह का वली फकीर था। जहां पर इसके ताज का तुर्रा लगता था वहां पर उसका तलवा लगता था। मकाम ये बता दिया, मगर जलने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले उस दौर में भी थे, एक दूसरे से चिढ़ने वाले उस दौर में भी थे। उन्होंने देखा और कहा यार ये आया है, इस फकीर को जरा ठिकाने लगाओ, ठिकाने लगाओ। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो। जैसे ही मामला उनका तरफ चर्चा होने लगा, उन्होंने क्या किया? जो बनावटी लोग थे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। ऐब क्या लगाया? एक औरत को खरीद लिया, काजी को खरीद लिया, कई मुसलमानों को खरीद लिया। अब तो मुसलमान बिक जाते, 500 रुपए में बिकता है मुसलमान। पहले के ये लोग सच्चे थे, मर जाऊंगा झूठी गवाही नहीं दूंगा। सगा भाई जेल में जाए तो जाए, लेकिन झूठी गवाही नहीं। और अब तो 1,000 रुपए में बदल जाते हैं। बेटा वो खामोश मेरा चांद, अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। एक औरत खरीद लिया उसको। वो कहने लगी, आई रोने की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पूछा क्या बात है? कहा मामला ये है। क्या बात है? का मामला ये है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, कब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने वो औरत रोती हुई आई और शमशुद्दीन बादशाह से कहने लगी हुजूर, ये मेरी गोद में जो 2 महीने का बच्चा है, ये इस फकीर का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा। कई गवाहों ने बोले हाँ साहब हमने अपनी आंख से देखा। तहज्जुद के टाइम ये इसके यहाँ जाते थे, गलत काम गलत हरकत कर, तो हमने उनको भी खरीद लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुनने की बात है ये, इतने बड़े वली। मैं अपने स्टाफ से, अपने उलमा से भी कहूंगा, कहीं मदरसे को लेके, मस्जिद को लेके, इसको लेके गांवों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन मेरी बात पर तवज्जो रखना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे, अरे यार 18 मरतबा गरीब नवाज का झूठा खाया। अब हुआ क्या? बादशाह से कहा इनको सजा दो, बादशाह से कहा सजा दो। अब कौन सजा दे? कौन सजा दे? बादशाह ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद अजमेर से काफिला आएगा, तब इनको सजा दी जाएगी।
مغرب کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خبر پہنچ گئی غریب نواز کے پاس، آپ کا مرید، آپ کا چہیتا، آپ کا قطب ایسے ایسے معاملہ، وہ اللہ کے ولی تھے، آنکھیں بند کی دیکھ لیا میرا قطب میرا مرید بالکل پاک و صاف ہے۔ اطلاع پہنچا دی غریب نواز نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں۔ غریب نواز بولے ہم بھی آ رہے ہیں۔ جب قافلہ آیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو بچوں کو، یہ بچے نا اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ کرا رہے ہیں، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، یہ چینل میں جا رہے ہیں بیٹے، دیکھا جا رہا چہرہ، تم اپنے باپ کا نام روشن کر رہے ہو، خاموش، اپنے باپ کا نام روشن، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو، اب سارے لوگ بھیڑ مت مچاؤ، چلو میری طرح توجہ، چلو ہاں صحیح ہو گیا، اب صحیح ہو گیا، اب صحیح ہو گیا۔ سدھار لانے کی کوشش اصل میں پہلا دور کیا تھا نا، ایک بات بتا دوں میں، ہاں چلو بیٹا چلو، ہاں کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کا دور ایسا تھا، اگر کسی کا بچہ نہ کوئی شیطانی کر رہا، شرارت کر رہا، تو کوئی اٹھ کے بڑا اس کے تماچا مار دے، اسے ڈانٹ دے، تو وہ روتا ہوا گھر جاتا تھا نا، تو گھر والے یہ کہتے تھے تو نے صحیح کرا، اور مارتا ایک، اس کا پارٹ لیتے۔ لیکن اب کا دور ایسا ہے، اگر کسی کا بچہ شیطانی کر رہا اور اس کو مار دو تو بس پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے، اور سیاست میں بات پہنچ گئی صاحب، اور کہتا میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا مارنے والا، تو مرو ڈوبو۔ یہ دور آ گیا، اس لیے اب تو کوئی مار بھی نہیں سکتا، انہوں نے تو ہمت کر لی، مگر جن کے بیٹے ہیں انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے، کبھی بھی تمہارے بیٹوں کو اگر ڈانٹے بچیوں کو تو اس کا پارٹ لو، لیکن بچے کا نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حجرے میں اندر ہے اور کہہ رہے ہیں غریب نواز اور اپنی زندگی مجھ پہ اتنا بڑا عیب لگا، اے میرے مرشد، کوشش کریں۔ اب یہ شمس الدین فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ہی کریں گے۔ تیسرا دن جب آیا، قافلہ دیکھا مسجد میں اجمیر سے آگے، مگر غریب نواز دکھائی نہیں دے رہے۔ اب تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری تو توجہ رکھو، اب چھوڑ دو ان کا پیچھا، چھوڑ دو، اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیر و مرشد نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، مار دیا جائے گا، میں تمہیں ولیوں کا پاور بتا رہا ہوں، اور ہم نے کیا کرتوت کر لی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگر آج بھی ہم لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تو اللہ نے ہمیں یہ اتنے پاور اپنے نیک بندے دیے، فل پاور، کہ ہماری نیا کہیں ڈوب نہیں سکتی، اور جب ڈوبے تو یہ اللہ والے پار لگا دیتے ہیں۔ اب سنو، غریب نواز اور سارے لوگ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا غریب نواز بھی پیچھے، غریب نواز کے قدموں کی طرف کو خواجہ قطب الدین بڑے پکڑا، سینے سے لگا لیا، کہنے اب رونے دو۔ جب خواجہ قطب الدین روئے پھوٹ پھوٹ کے، حضور میں نے آپ کا جھوٹا کھایا، میرا ایمان تو یہ ہے اگر چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو ولی ہو جاتا، آپ نے مجھے کتنی مرتبہ نظر ڈالی، مجھے کتنی مرتبہ دیکھا، میں اتنی غلط حرکت کر سکتا ہوں؟ غریب نواز بولے ہٹ جا، حضور مجھے ذلیل کر دیا گیا، کہا ہٹ جا، ابھی تجھ پہ کیا تیرا مقام، تیرا مرتبہ حضرت عائشہ سے زیادہ؟ کیا تیرا مرتبہ، تیرا مقام حضرت مریم سے زیادہ؟ ان پہ بھی الزام لگے تھے، ابھی تو میرے نانا نے پتھر کھائے تھے، تو نے تو پتھر بھی نہیں کھائے، ہٹ جا، مجھے بولنے دے۔ پوچھا، کہا جا، کہہ دے کل کو دربار لگے گا، دربار لگ گیا، گواہ آگے جھوٹے، عورت بھی آگے جھوٹی، 2 مہینے کا بچہ لے کے کہا ہاں یہ اسی کا بچہ، یہ اسی فقیر کا بچہ ہے۔ غریب نواز بولے سچ بول، میرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، مگر پیسے لیے ہوئی تھی، بڑی ذلیل عورت تھی،
झूठ बोल गई का इसी फकीर का। 2-3 मुसलमान भी बोल पड़े, हाँ हमने ताज्जुद का टाइम देखा। जब देखा शमशुद्दीन की गर्दन झुक गई, लेकिन गरीब नवाज की आंखों में एक मेला लग गया था, एक भीड़ लग गई थी। गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुट्ठा पकड़ के कहा, मैंने सोचा था दिल्ली में मेरे कुतुब की शान देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज रुसवाई देखने आ रहे हैं। कहा शमशुद्दीन फैसला करो। तब सारे लोगों ने कहा शमशुद्दीन फैसला करो। गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए। अब शमशुद्दीन नहीं, अजमेर का मुईनुद्दीन बोलेगा। गरीब नवाज ने अपना डंडा उठाया, अपना आसा उठाया, और उठाने के बाद उस बच्चे की तरफ को इशारा किया जो 2 महीने का बच्चा था, और कहा बच्चे बोल बोल, ये दिल्ली का राजा नहीं, ये हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलता है। बच्चे बोल, तू मेरे कुतुब का है या किसी और का है? ये गवाह नहीं बोलेंगे, अब ये बच्चा बोलेगा। कहा जब हजरत ईसा 2-3 दिन के हजरत मरियम के कहने पर बोल पड़े, वो भी बलिया थी और मैं भी अपने नाना का नवासा हूँ। तू 2 महीने का बोल के बता, तेरा बाप कौन है? खुदा की कसम तारीख पढ़ के देखो, वो बच्चा बोल उठा, गरीब नवाज, और उसने सलाम भी किया था। तारीख पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। कहा मुझे सलाम बाद में करना, पहले तू बता तू है किसका। तो बताया मेरा बाप बकरी चराने वाला है, मेरी माँ ने उसके साथ मुंह काला किया था। इतना कहा, गरीब नवाज ने अपने कुतुब का हाथ पकड़ के उठा करके महफिल से लेकर के चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इतना सच्चा पाकीज़ा मजहब हमारा, इतने पावर अल्लाह, फुल पावर अल्लाह के वली, 2 महीने का बच्चा बोल पड़ा और बोल के फिर चुप। अब लोगों को खदशा हो गया, गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन अब निकल गए। अब इन लोगों पे पत्थर बरसेंगे, बंदर बना दिया जाएगा। फौरन शमशुद्दीन दौड़े, कदमों पे पहुंच गए, गरीब नवाज को पकड़ लिया। सरकार माफ कर दो। फिर जब तलवार निकाली, बोले पता चला वो झूठे थे, बिक चुके थे, वो बिक चुके थे। आज आंखों में आंसू आ जाते। आज किसी मजार शरीफ पे हम जाते ना, बड़े दिल से जाते, यार कुछ लेकर के आएंगे, दामन भर के लाएंगे, मगर जिस मजार पे देखो औरतें कबड्डी खेल रही, उल्टी उल्टी कलाबादियां खा रही, जिनके गिरेबान यहाँ के क्या बताऊं जिस्म दिख रहा उनका, इस तरीके से कमर में कपड़े बांध लिए हैं, और वो कूदा फांदी चीखो पुकार, संभल के तुम फातिहा नहीं पढ़ सकते। वो अल्लाह के वलियों का मजार जहां पर आंखों में नूर आता था, अब तो इतनी औरतें जंगल में, बाजार में नहीं मिलती जितनी मजार पे मिलती। किसकी औरतें? मुसलमानों की या गैरों की? बोलो, किसकी औरतें? किसे पता नहीं है। सुधार लाने की अल्लाह के वली में वो ताकत है, अगर तुम सही तरीके पर चलोगे। किसी की बहन बेटी पे अगर कोई जादू है, कोई आसेबी खलल है या कोई बात है, उसे घर में डाल दे और अल्लाह के वली की चौखट पे तुम जाओ, गिड़गिड़ा करके मांगो, सरकार आपको सब रोशन है,
خدا کی قسم اگر گڑگڑا کے مانگ لیا اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے یہیں سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ بے عزتی ہو رہی ہے، وہ ڈرامے ہو رہے ڈرامے، پھر ان پہ مزاروں پہ الٹے سیدھے میاں بیٹھ گئے، غنڈے لڑکے الٹے سیدھے بال رکھا کر کے جا کے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکرائیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے، قرآن ڈھنگ کا پڑھ کے نہیں آتا، صرف مزار پہ 2-4 دن رہ کے آسمان کی طرف کو دیکھتا ہے اب مجھ پہ کرامت نازل ہوئی، اب کرامت نازل ہوئی، اب اس کھڑمتو پہ کرامت نازل ہوئی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنا پاکیزہ، کتنا اچھا مذہب۔ ارے یار ایک بات اور بتاؤں تمہیں، جب پاور کی آ گئی ہے تو سنا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اور اپنی زندگی پیلی بھیت شریف جاؤ، تم نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور کا، یہ بڑے پائے کے فقیر اللہ کے ولی، کچھ مولانا لوگ ان سے جلتے تھے، جلتے کیا تھے؟ اپنی قسمت بگاڑ رہے۔ دو مولانا جن کے پیجامے زیادہ اونچے ہوتے، سمجھ گئے ہوگے کون ہوں گے؟ پیچے ہی چھوٹے نہیں تھے، ان کی قسمت بھی اونچی تھی۔ اب اس چکر میں رہتے تھے، اس ولی کی کوئی نہ کوئی بات پکڑو۔ ایک دن شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، تالاب پہ جب وضو بناتے بناتے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا نہیں کیا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، فرض ادا کر۔ ان مولانا نے آنکڑا فٹ کر لیا، جو سنتوں کا پابند نہ ہو، کثرت سے اس پر عمل نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو اس ولی کی اب پوچھیں گے، خیر لیں گے، ٹانگ لیں گے، اب دیکھیں گے ہمارے علم کے سامنے کیسا ٹکے گا۔ مگر کیا پتا تھا بیٹا مارے جاؤ گے غلط جگہ جا کے، واللہ مارے کیا جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ مولانا چلو جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو یہ فقیر چلا جائے، وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، دور سے تھے، مگر اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے، اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑ۔ شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں، تالاب پہ بیٹھے ہیں، تالاب پہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی بیٹھے وہاں پر جب یہ دونوں مولانا قریب پہنچے، ابھی انہوں نے پوچھا نہیں تھا، زبان کھولنے والے تھے، شاہ جی میاں حضور نے اپنے سر کو یہاں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے ایسے کیا اور اللہ اکبر، اللہ کرنے کے بعد یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھ میں سر لے لیا، اور لینے کے بعد پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ مولانا جو پوچھنے آئے تھے ان کی تو مت کٹ گئی ہے، ارے یار اس فقیر نے کیا کر لیا، اس کا سر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، سر ڈبویا، نکالا، 3 مرتبہ پورے سر کو جب ڈبو کر کے اپنی گردن پہ رکھا، اب بولے محمد الرسول اللہ۔ شاہ جی میاں حضور مسکرا کر کے کہنے لگے، مولانا اب مسا تو چھوڑو، اب تو غسل ہو گیا ہوگا، اب تو غسل ہو گیا ہوگا۔ جب اتنا کہا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا ابھی تک ہم سمجھتے تھے اللہ کے ولی دل کے حالات نہیں جانتے ہیں، مگر اب سمجھ گئے۔ شاہ جی میاں حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا سنو، اندر کا جو تکبر ہے پہلے اس کو توڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی میاں حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے پائے کہ بزرگ، یہ ان بزرگوں کی بات بتا رہے ہوں جو انڈیا ہی میں، غوث پاک کی بات نہیں بتا رہا ہوں، انڈیا کے جو بزرگ، لکھنؤ میں ایک بزرگ نام سنا ہوگا حضرت شامینہ لکھنوی،
नाम सुना? और चार बाग पर और जाएंगे आप जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है। इजाजत हो तो उनकी बता दूं। और अपनी जिंदगी एक बेचारे वो रहते थे तो एक सुधार लाने की उनकी खिदमत में रहता था ऐसे, मगर एक मौलाना ने क्या कहा क्यों उस फकीर के पीछे पड़ा? कोशिश तू मेरे मदरसे में पढ़ता तो मैं तुझे आलिम बना देता, मौलवी बना देता, हाफिज बना देता, कारी बना। इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया, बेचारा परेशान रोने लगा। वो अल्लाह के वली क्या बोले, सुन लो ये बात, फुल पावर बता रहा हूं कितने। आज अल्लाह के वली हम लोगों से नाराज है, नाराज है, नाराज। उसकी वजह यही, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। हमने उनके मज़ारों पर जो नहीं होना था वो करना शुरू कर दिया। जो अल्लाह के वली नहीं चाहते थे वो हम कर रहे हैं। यार फर्क तो देखो, अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए, आंखों से पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, मजार शरीफ बना। 1 साल हो गया तो 1 उर्स, 2 साल हो गए 2 उर्स, 3 साल हो गए 3 उर्स, 10वें का भी उर्स, 40वें का भी उर्स, बरसी का बोलो होता नहीं होता। अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा भी दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हुआ। और जैसे ही इंतकाल हुआ, उनके 10वें में भी क्या हुआ, उनके 10वें में कुरान खानी हो रही है, उनके 10वें में मिलाद शरीफ हो रहा, उनके 40वें में मिलाद शरीफ, उनकी बरसी में मिलाद शरीफ, कुरान खानी सब हुआ। कव्वाली क्यों नहीं हो रही? भाई अब्बा के 10वें में तो कव्वाली कोई नहीं कराता, वो मुजाबिर भी नहीं कराता अपने अब्बा के उसमें। अल्लाह के वली छठे तुम्हें, जो बिल्कुल पाकीज़ा साफ सुथरे हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो तो मदरसे के बच्चे बुला के कुरान खानी, किसी अच्छे शेख, अच्छे नेक और शख्सियत को बुला के दुआएं कराई जाती है, मांगा जाता, 10वें, 3जे, 40वें बरसी ये सब किया जाता। और जब अल्लाह वाले के उर्स का मामला आता तो कव्वाली होते, ढोल ताशे, गाजे बाजे और नाचने वाली औरतों को बुलाया जाता, आदमियों को बुलाया जाता, नापाक आदमी औरतों को बुलाया जाता। अरे ये शैतान का हमला इसलिए ताकि ये इन वलियों से कुछ पा ना ले, इन वलियों से कुछ हासिल कर ले। हमें और आपको वलियों से दूर किया जा रहा है। अगर करीब होना है तो मस्जिद के करीब हो जाओ, नमाज पढ़ो अल्लाह के घर में और सलाम पढ़ो अल्लाह के वली के मज़ार। नाज़रीन, तब देखो जाकर के हालात बदलेंगे। मगर सुनो, अल्लाह अपनी जिंदगी में इतने बुरे हालात के मत कोशिश करें। ये